حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو، جب یہ ڈوب جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا ہے تو سادہ سا کام کر لو، روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پی لیا کرو، کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو، نہانے سے قبل زیتون کے تیل کی مالش کر لو، نہانے کے دوران کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھانے سے بدن کی جلد ہمیشہ جوان رہے گی۔ گرم چیز کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے، بانجھ پن کی پرابلم، موٹاپے میں زیادتی ہوتی ہے، پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے تو یہ معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ گرمی میں بند جوتے بالکل استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ کھانا وقت پر کھاؤ، جب وقت گزر جائے تب روٹی مت کھاؤ۔ ناشتے سے قبل ورزش کرنے سے آپ 20% تک کیلوریز کو جلا سکتے ہیں۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ مت پئیں ورنہ دانت میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھیرے کے رس میں بادام کا عرق ڈال کر چہرے پر لگانے سے چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ گلے پر کیلے کا چھلکا باندھنے سے ٹونسلز ہوں تو ان میں افاقہ ہوتا ہے۔ جو کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں وہ دوسروں کو جھوٹ پکڑنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ ناخن پر تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک بھوک روکنے سے بد ہضمی اور سر چکرانے کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ نہانے کے فوری بعد ناک کے اندر تیل روزانہ لگا لیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے والا جوڑوں کے درد میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ لیمبو پانی استعمال کیا جائے تو جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور وزن کم ہو جاتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے آلو بخارا بہترین پھل ہے۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے کلی کرنے سے منہ کے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ الرجی ہو یا جسم کی خارش، اس کے لیے سب سے پہلے ہر کھانے میں سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ پیٹ کی خرابی میں اجوائن کا پانی اکسیر ہے، اس سے ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دہی میں جلد صاف ہو جاتی ہے اور آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنی ہے تو ایلو ویرا کو روزانہ چہرے پر لگاؤ۔ پٹھوں میں درد ہو تو سبز ٹماٹر کھاؤ، اس سے افاقہ ہوگا۔ نہار منہ دودھ اور لیمبو کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو دوپہر کے وقت قہوہ پیا کرو۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ چاولوں کا پانی بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور نرم و ملائم بناتا ہے۔ چاول کا پانی خشکی کا علاج ہے اور جوؤں سے نجات دلاتا ہے۔ لیمبو کے چھلکے کینسر سے بچاتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط کرتے ہیں۔ کیلا کھانے کے بعد ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے کیلا فوری ہضم ہو جاتا ہے۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم دور ہوتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ تل مثانے کو قوت دیتا ہے اور قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ کو منہ پر لگاؤ، منہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسبغول کا چھلکا استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت اور جلن سے شفا ملتی ہے۔ انجیر کو رات کے وقت کھانے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کریلا جوڑوں کے درد، بلغم کو
دور کرتا ہے، پیٹ کے کیڑے ہلاک کرتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے اور گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ 7 عدد کشمش لیں اور سورہ فاتحہ 7 بار کشمش پر دم کر کے کھا لیں۔ 40 روز عمل کریں۔ سبز الائچی سینے کی جلن میں بہت مفید، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ سوہنجنا کے پتوں کا شوربہ بنا کر پینا سانس کی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ بالائی میں لیمبو کا رس شامل کر کے رات سوتے وقت لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی۔ کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار پکا کر کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار ہمراہ پانی استعمال کریں، چہرے کا رنگ نکھرتا ہے اور بواسیر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ روٹی کی عزت کرو کیونکہ اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے۔ مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو کہ ان کو اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر کسی شخص کے سر میں شدید درد رہتا ہو تو وہ سورہ کوثر 7 مرتبہ باوضو پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ روغن زیتون روزانہ 20 ملی گرام استعمال کرنے سے کبھی زکام اور نمونیا نہیں ہوتا۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چباتے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ چائے متلی اور قے سے نجات کا ایک اچھا قدرتی ذریعہ ہے۔ کھیرا آپ کو چھاتی کے سرطان سے بچاتا ہے اور بالوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملائیں اور رات کو سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، چہرہ کھل اٹھے گا۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ اور سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ آلو بخارے کے 5 دانے 1 کپ میں رات کو بھگو دیں، صبح اس کا پانی چھان کر پی لیں، ہائی بلڈ پریشر سے نجات مل جائے گی۔ سر پر بال اگانے کے لیے زیتون کے تیل کے 2 چمچ، 1 چمچ شہد اور 1 چمچ دار چینی کا سفوف لے کر پیسٹ بنا لیں اور نہانے سے 15 منٹ پہلے سر پر لگائیں اور اس کے بعد سر دھو لیں، بال اگنے لگیں گے۔ اور اگر جسم میں خارش ہو تو یہی عمل کریں۔ بڑی الائچی چبانے سے دانتوں کی تکلیف میں راحت ملتی ہے اور یہ آپ کے مسوڑھوں کو صحت مند رکھتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 بار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو جب تک کھانا پیٹ میں رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نمک سے بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ کھانے سے 2 گھنٹے پہلے اور صبح کے وقت 4 گلاس پانی پئیں، پرانی سی پرانی قبض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ادرک کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اسے چاٹنے سے چھاتی کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بینائی کمزور ہو جائے تو 4 بادام اور 1 چٹکی سونف سوتے وقت کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھا لیں، اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور طاقت آتی ہے۔ میٹھی چیز اور شہد کھایا کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھی جائے اور ختم کر کے الحمدللہ کہہ لیا جائے تو آپ کو کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ اس گھر کی
طرح جس میں کھانا ہی نہ ہو۔ جس شخص نے صبح کے وقت شہد استعمال کیا اس کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ نظر کی کمزوری سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد یا اللہ یا نور 11 بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک مار کر اپنے آنکھوں پر پھیرے، اینک سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ پیشاب کے مریض ہو تو جاوتری اور شکر ہم وزن باریک سفوف بنا لیں، 2 گرام پانی کے ساتھ دن میں 2 بار لیں، چند دن استعمال کریں، اس پریشان کن مرض سے نجات مل جائے گی۔ انجیر کینسر اور دل کے امراض سے بچاتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور ہائی بلڈ پریشر کو روکتا ہے۔ خارش کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ جائیں تو نمک والے پانی سے نہائیں، جسم پر چند قطرے زیتون کے تیل کے لگائیں، مرچ مسالوں سے اجتناب کریں۔ گردوں میں تکلیف اور پیشاب رک رک کر آتا ہو تو آلو بخارے کا استعمال اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کرو اور بیت الخلاء میں باتیں نہ کیا کرو۔ اچھی طرح وضو کیا کرو، اس سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کیا کرو، اس سے تمہارے گھر کی خیر و برکت بڑھ جائے گی۔ 4 چیزوں کی عادت آپ کو ختم کر دیتی ہے: پریشانی، غم، بھوک اور دیر سے سونا۔ بے شک نماز میں شفا ہے اور یہ خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے اور بدن کو ڈھلکنے سے بچاتی ہے۔ نماز پورے جسم کو متحرک رکھتی ہے۔ نماز پڑھنے والا بندہ صاف ستھرا رہتا ہے۔ اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو کیونکہ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو اور اندھیرے میں مت کھاؤ۔ کھانے کو سونگھا نہ کرو، کھانے کو سونگھنا بد تہذیبی ہوتی ہے۔ منہ بھر کر نہ کھاؤ کیونکہ اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ ہی منہ سے کھانا نکال کر کھاؤ۔ ایڑیاں مار کر نہ چلا کرو، ایڑیاں مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ہے۔ مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو، یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر راضی رہو۔ زیادہ سویا نہ کرو، زیادہ نیند انسان کی یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اچھے کاموں میں دوسروں کی مدد کیا کرو اور غربت میں صبر کرو۔ معدے کی تیزابیت کو دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، نہار پیٹ ورزش انتہائی مفید ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروب پیتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگا دی جائے تو ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہو تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کرو۔ بخار کے مریضوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ توری کی سبزی کھانے سے جسم میں بے تحاشا طاقت آتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے سے آفات دور ہوں گے اور رزق میں اضافہ ہوگا۔ دودھ میں سونف شامل کرکے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جامن کا پھل کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پر الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر صبح نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کیلا زیادہ کھاؤ، قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ سفید کپڑے زیادہ پہنا کرو کیونکہ یہ بابرکت لباس ہے اور انسان کو خوبصورت بناتا ہے۔ دودھ میں سونف ڈال کر پینا کمر کے درد کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔
چہرے پر بڑھاپا چھلکنے لگے تو دودھ کے اندر چھوارے ڈال کر پیو، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ پیٹ کا درد ہو یا معدہ خراب ہو جائے، گرم پانی میں لیمبو نچوڑ لیں اور ہلکا سا نمک بھی شامل کر کے پی لیں۔ زبان پر چھالے پڑ جائیں تو نہار منہ دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ ہر مرض سے شفا کے لیے یا سلاموں 111 مرتبہ پڑھ کر مریض پر دم کریں۔ ایک چھوٹا چمچ دیسی اجوائن کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے، چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ انجیر کھانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ توری گرمیوں میں رب کی خاص نعمت ہے، وٹامن سی اور گلوکوز سے بھرپور ہے اور بخار میں بہت فائدہ پہنچا دیتی ہے۔ کھانے کے بعد ایک کیلا کھا لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ روزانہ آڑو کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جلد کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ گنے کا رس دل اور دماغ، معدے اور جنسی اعضاء کو تقویت دیتا ہے۔ گنے کا رس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ ٹماٹر خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور خون کو صاف رکھتا ہے۔ شوگر اور موٹاپے میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر پھل کی طرح استعمال کیا جائے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ جس کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنا ہو وہ مسام کھائے، دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم سے کم 6 کیلے کھائیں اور اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں۔ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ناشتے کے بعد سبز چائے کا ایک کپ آپ کے وزن کو کم کرتا ہے۔ تیز پتے کی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ کدو کھاؤ، یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ روزانہ رات کو 8 دانے بادام، 21 دانے کشمش اور 2 دانے انجیر کے ایک گلاس پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں اور 1 کپ دودھ پی لیں۔ یہ نسخہ حیرت انگیز طور پر پٹھوں اور دماغ کو طاقت دے گا اور جسمانی قوت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کھجور کھانے سے جنسی صحت بہتر ہوتی ہے اور خون کی کمی کو دور کرتی ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باء اور امساک پیدا کرتے ہیں۔ سینے کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ چند کیلے کھلایا کریں۔ روزانہ اخروٹ کھانے کے 5 فائدے: جگر کی صفائی کرتا ہے اور حافظہ کو قوی کرتا ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو۔ بھنے ہوئے مکئی کھانے سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا استعمال خون کو پتلا کرتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے۔ دل کی نالیاں صاف کرتی ہے تو دل کی نالیاں صاف کرنی ہوں تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھاؤ۔ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاؤ گے تو صحت مند رہو گے۔ انڈے کی سفیدی نہار منہ کھانے سے کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو کیونکہ اس سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کھجور پانی میں بھگو کر کھا لیں تو اس کا استعمال جگر کو طاقت دیتا ہے۔ جن کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہتا رہتا ہو انہیں چاہیے کہ روزانہ 21 بادام کھا لیا کریں۔ معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھایا کرو۔ چاکلیٹ یا نمک میں
بادام ہرگز استعمال نہ کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اجوائن پیٹ کے درد میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ 2 کیلے آدھا پاؤ دہی کے ساتھ کھانے سے بد ہضمی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کے تلوؤں کی مالش کرنے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کر دو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بعد از نماز عشاء سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ کم کھانا صحت، کم بولنا حکمت اور کم سونا عبادت میں شامل ہے۔ اسی طرح سے میرے